اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین. سامعین اکرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو آپ حضرات سے جاری و ساری حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور، اسلام میں ماں باپ کا مقام، رسپیکٹ، ادب، احترام کیا ہے، اسلام سے پہلے ماں باپ کا مقام کیا تھا، دیگر ادیان میں ماں باپ کا رول کیا تھا، انبیاء اور مرسلین کے دور میں ماں باپ کا مقام اور رفعت اور بلندی کیا تھی، قرآن نے ماں باپ کی عظمت کیا بیان کی ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین اور زمانے کے واقعات کی رول سے ذریعے والدین کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے. اپنے مذہب میں، غیر مذہب میں، غیر اسلام میں بھی ماں باپ کا مقام کیا ہے. غیر مسلم ماں باپ کے لیے بھی اسلام کتنا حکم دیتا ہے. ماں باپ اعمال کے قبولیت کا ذریعہ ہیں، خدا کی رضا کا ذریعہ ہیں. ماں باپ کی محبت، الفت، ان کی رضا، عمر، رزق، صحت اور برکت کا ذریعہ ہے. والدین کی رسپیکٹ، ادب، احترام ضروری ہے، لازم ہے، چاہے وہ اپنے مذہب سے نہ بھی رکھتے ہوں تعلق، پھر بھی ماں باپ کا مقام ماں باپ کا ہے. اسی لیے اب بات چل رہی تھی آق کے والدین. جو والدین سے آق ہو جاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کی بنیاد پر، بسا اوقات ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑی خدمتیں کی ہیں لیکن مرنے کے بعد انہیں بھول گئے اور ان کی سختیاں، ان کی دشواریوں کا ہم توجہ نہیں کر پائے، ان کے واجبات کو ادا نہیں کر پائے، ان کا حق ادا نہیں کر پائے، تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ آق والدین میں شمار کیا جاتا ہے. بسا اوقات دنیا میں کسی وجہ سے انسان جو ہے ماں باپ کی رسپیکٹ، ادب، احترام اور ان کی خدمت نہ کر پائے، ماں باپ ناراض ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ماں باپ کی زیادہ خدمت، ان کے واجبات کی ادائیگی، ان کے قبر میں سکون، اطمینان کے ذرائع فراہم کرنا، اس کی وجہ سے خدا راضی ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب بات چل رہی تھی آق والدین کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید کے روح سے بھی اور بہت سے جگہوں پہ جو والدین جن سے ناراض ہوتے ہیں اور جو آق والدین ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران نے خدا سے عرض کیا تھا، خدا سے دعا کیا تھا، یا رب این صدیقی فلان الشہید؟ قال تعالی فی النار. قال علیسا قد وعدت الشہداء الجنہ؟ قال بلا ولكن كان مصرا على عقوق الوالدین وانا لا اقبل ما. اللہ، یہ والدین کے رسپیکٹ، ادب، احترام یہ بہت ضروری ہے. جیسے جناب موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ خدایا میرا شہید دوست کہاں ہے، کس حال میں؟ خطاب ہوا ہے تو جہنم میں. عرض کیا پروردگار، تم تو کہتا تھا شہید جنت میں جاتے ہیں، وعدہ کیا تھا. فرمایا کیوں نہیں، شہید جنت میں جاتے ہیں. لیکن وہ والدین کو اذیت و آزار پہنچانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی تکلیف کا ذریعہ بننے والا تھا. اس لیے ہم والدین کی اذیت اور ان کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی عبادتیں، اعمال صالحہ کو قبول نہیں کیا، اچھے اعمال کو قبول نہیں کیا، انہوں نے جہنم میں ڈال دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرماتے یقال للآق اعمل ما شئت فإنه لا اغفرک. میدان الحکمہ، آق والدین سے کہا جائے گا تم جو مرضی عمل کرو میں تمہیں بخشوں گا نہیں. یعنی کتنے بھی اچھے کام کر لو،
تم اگر اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر پائے تو تمہارا اعمال قبول نہیں ہے۔ ماں باپ خدا نخواستہ ناراض ہوئے تو سارے اعمال برباد ہو گئے۔ لہذا ماں باپ کی رضا رضائے خدا ہے۔ خدا کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کا شکریہ خدا کے شکریہ کے ساتھ ہے۔ خدا کو شکریہ ادا کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ یعلم العاق ما شاء ان یعمل فلن يدخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ مستدرک میں آقا والدین جو مرضی عمل کرے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحار الانوار میں آیا کہ ایک دن جبریل نازل ہوئے اور کہا من ادرک والدیہ ولم يعد حقهما فلا غفر اللہ له قلت آمین۔ جس نے اپنے والدین کو پایا، والدین کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کا حق ادا نہ کیا، بخشا نہ جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ آپ کے والدین جتنی مرضی عبادت کرے، جتنا بہترین کام کرے، اس کی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا کوئی بھی ادا، کوئی بھی کام اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بارگاہ خداوندی میں اس کے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا اعمال کو قبول کرانا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کو راضی رکھنا پڑے گا۔ جب تک والدین اس پر راضی نہ ہو جائیں، جو والدین کی نافرمانی کر کے عبادات انجام دیتا ہے، اس کی مثال اس عقل سے پیدل آدمی کی ہے جو ریت کی دیوار، ریت بالو کی دیوار بناتا ہے، عمارت کھڑی کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کتنی دیر رہے گی؟ پانی ڈالو بہہ کے ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا پریشر ہوگا گر جائے گی۔ وہ زحمتیں تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی تو اس میں رہنے والے کے لیے کیسی حفاظت کر سکتا ہے جو خود اپنی حفاظت نہ کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی عبادات کی قبولیت کو والدین کی رضایت سے مشروط رکھا ہے، شرط رکھا ہے۔ یعنی اولاد کی عبادت قبول اس وقت ہوگی جب والدین کو راضی رکھتا ہوگا۔ والدین کی ناراضگی عبادت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ لہذا یہ بھی واضح ہے کہ والدین کی رضایت، والدین کی اطاعت، والدین کی خوشنودی، والدین کی رضا کیا ہے؟ قابل قبول عمل ہے، اور والدین کی نافرمانی ناقابل عمل ہے۔ آخر والدین کی عبادات کیسے قبول ہوگی؟ اس کے خلاف جبریل جیسے افضل الملائکہ، سید الملائکہ بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ جو آقا والدین ہیں، ماں باپ ناراض ہو گئے، ان کا دل دکھایا، ان کی نافرمانی کی، ان کی باتیں نہیں سنی، ان کے سامنے جواب دے دیا، ان کو آنکھیں اٹھا کے بات کی ہے، تو جبریل امین بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ جو جبریل قرآن لائے، دین لائے، مذہب لائے، لوح محفوظ سے یہ ساری قانون اور کتابیں لے کر آئے، وہ جبریل بد دعا کرتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے افضل الانبیاء آمین کہتے ہیں جبریل کی دعا پہ۔ وہ رسول جس نے کفار سے پتھر کھا کے بھی ان کو بد دعا نہیں کی۔ کفار سے پتھر کھاتے ہیں، خشو خاشاک کھاتے ہیں، اوجڑیاں لا کے ڈال دی جاتی ہیں، پھر بھی پیغمبر اسلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ رسول آخر والدین کو بد دعا دے رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، جو آخر والدین۔ معلوم ہے رسول خدا کی نگاہ میں کفار، مشرقین، قریش جو آپ کو قدم بقدم اذیت اور آزار دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اس کے باوجود آپ ان کے لیے دعائے خیر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہتے تھے اللہم اہد قومی فإنہ لا یعلمون، یہ میرے پروردگار
اس قوم کی ہدایت کر دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ اللہ کتنے شفیق مہربان رسول۔ تو آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے خدا سے ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ کفار قابل ہدایت ہو سکتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، لیکن آق والدین کو بد دعا دے رہے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کو اذیت دیتا ہے در حقیقت وہ خدا رسول کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ جو رسول اور خدا کو اذیت دے وہ کہاں بخشا جائے گا، کہاں معاف کیا جائے گا؟ لہذا ماں باپ کی اگر ناراضگی کا ذریعہ اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا، کبھی بھی وہ شخص نجات نہیں پائے گا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بھی اذیت دیتے رہے، والدین کا نافرمان آق بھی اذیت دیتا ہے، اور رسول خدا کفار کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور آق کے والدین کے لیے عذاب کی دعا فرماتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے، کفار جہالت اور نادانی اور رسول کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اذیت دے رہے ہیں۔ رسول کو پہچان لیتے تو اذیت نہیں دیتے۔ یہ آق والدین رسول کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، رسول کا چاہنے والا بھی ہوتا ہے، رسول خدا کی اطاعت بھی کرتا ہے، ان سے الفت اور محبت کرتا ہے، ان کی پیروی بھی کرتا ہے، پہچانتا بھی ہے، والدین کو اذیت بھی دے کر اپنے رسول کو بھی اذیت دے دیتا ہے۔ رسول خدا کو زیادہ اذیت ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی کیوں نہیں؟ کفار دشمن بن کر اذیت دیتے تھے اور یہ آق والدین دوست بن کر اذیت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفار نبوت اور رسالت کا انکار کر کے اذیت دیتے ہیں اور یہ رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کو اذیت دیتے ہیں۔ کفار بیگانہ ہو کر بن کر اذیت دیتے ہیں، یہ آق والدین اپنا بن کر رسول کو اذیت دے رہا ہے۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے وہ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، رحمت الہی سے دوری ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رسول اور آل رسول کو اذیت دے رہے ہیں، آج بھی گستاخ، رسول کے ایک ٹکڑے، رسول کے اصل الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ تم سیدہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے ہو، رسول کے اوپر۔ حدیث قدسی میں اگر فاطمہ تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا۔ جس سیدہ کا کھا رہا ہے وہ جلالی ملعون، وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے۔ یہ خدا کو اذیت ہے، رسول کو اذیت ہے، کھلم کھلا جہنمی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ براہ راست اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ غدیر میں آیا تھا نا آسمان سے، سال سائل بعذاب الواقع، عذاب نازل ہو جائے شہزادی کے شان میں گستاخی کرنے والے۔ کبھی دروازہ جلایا جا رہا ہے، کبھی محسن کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی دروازے میں دھکا مارا جا رہا ہے، کبھی علی ابن ابی طالب کے گلے پہ رسیاں باندھی جا رہی، اور پھر اس کے بعد بقی بھی توڑ دیا گیا اور حرام و بدعت کہا جا رہا ہے۔ اور آج ان کی ذات کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر واجب اللعن ہے وہ شخص شہزادی کی شان میں گستاخی کرے۔ دنیا اور آخرت کے بدترین عذابوں میں، کی نسلوں میں بھی یہ عذاب جاری رہے، اور دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت کا عذاب ہو۔ لوگ دوسرے دیکھیں کہ شہزادی کے خلاف زبان اٹھانے والا
ہم نجس جانور سے بھی تعبیر نہیں دے سکتے کہ وہ بھی فریاد کریں گے۔ اذیت دینا، کفار و مشرکین نے اتنی اذیت نہیں دی جتنی کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں نے رسول اور آل رسول کو اذیت دی، اللہ کو تکلیف دی۔ کیا رسول اسے حق نہیں کرتے ہوں گے؟ اصل باپ تو رسول ہے، علی ہے۔ یہ آق والدین اپنا بن کر رسول کو اذیت دے رہا ہے، کھا رہا ہے رسول کا صدقہ، رسول کا کھا رہا ہے۔ لہذا آق والدین کی نہ عبادت قبول ہے نہ دعائیں قبول ہیں، جبکہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو انسان کو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جب والدین اس پر راضی نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ آق والدین اور نافرمان بننے سے بچیں، تاکہ ہماری عبادت اور اعمال صالحہ، دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہو سکیں، اللہ راضی ہو سکے، اللہ کی خوشنودی مل سکے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں والدین کی نافرمانی کے برے اثرات ہوتے ہیں، سزاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بدترین ہے یہ، دنیا میں بھی عذاب کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب ذریعہ ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، جس نے اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ جیسا سلوک کیا وہ دنیا میں دیکھے گا، بغیر اس کا بدلہ اٹھائے ہوئے اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ آق والدین کی نافرمانی عذاب میں جلدی کا سبب ہے۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ رب کعبہ ہمیں والدین کی اطاعت، خوشنودی، ان کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ روحانی ماں باپ رسول اور علی ہیں، ان کی اذیت، ان کی ذات کو اذیت تک تکلیف دینے سے میں محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے ان کے اوپر، ان کے گھرانے کے اوپر تکلیف آج بھی دی ہے، پروردگار انہیں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، رسوا اور ذلیل کر دے، اپنی نگاہوں میں گر جائے۔ شہزادی کی توہین کرنے والے کو شیطان رجیم کا ساتھی اور دوست قرار دے اور لعنت کا ہار ان کے گلے میں پہنا دے۔ ہر آدمی اسے شیطان ملعون کہے۔ شیطان کو کسی ہر طریقے سے ہمدردی ہو سکتی ہے، شہزادی کے دشمنوں کے اوپر ذرہ برابر ہمدردی، رسوائی ذلت کی زندگی۔ خداوند عالم بحق امام زمان، آپ سن رہے ہیں اپنی دادی کی شخصیت کی شان میں کس طریقے کی گستاخی کی جا رہی۔ مولا امام زمان فریاد ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہیں آپ؟ ہماری فریاد سنیے، لبیک کہیے، شہزادیوں کو، دشمنوں کو تباہ اور برباد کریے، فی النار کریے۔ ہماری یہی التجا ہے، ہماری یہی دعا ہے۔ مولا امام زمان آپ ظہور فرمائیں، یہ از غیب ان ملعونوں کو رسوائی ذلت کی منزل پر پہنچائیں جو دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج علیہ۔